اگر جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ جب کہیں کہ آپ کو ولادت کا ذکر کرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ان کو یہ جواب دیں، آپ ان کو کہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کی ولادت کا تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا۔ اگر ولادت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، کیا اگر ولادت کی بولیے کوئی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قرآن میں ان ولادتوں کا تذکرہ فرماتا؟ تو اللہ رب العزت نے تو اس لیے تذکرہ فرمایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ نبی کی ذات اس میں کوئی شک نہیں، اس سے آپ رہنمائی حاصل کریں، مگر رہنمائی تعلیمات سے اس کا تعلق ہے۔ آپ اس وقت تک کامل رہنمائی نہیں حاصل کر سکیں گے جب تک اس نبی کی ذات کے ساتھ تعلق نہ استوار کر لیں، اس نبی کی ذات کے ساتھ محبت والا تعلق قائم نہ کر لیں، عشق کا تعلق قائم نہ کر لیں۔ اب آئیے اگلی بات، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ ولادت کا ذکر قرآن میں ہے اور باقی انبیاء کی ولادت کا ذکر ہوا۔ اب جو ہے اگلی بات، اب سنیے، اللہ رب العزت نے مختلف طریق پر انبیاء سابقہ کی ولادت کا ذکر کیا، مگر اب آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ اب کئی لاکھ سال گزر گئے اور ہر نبی جو آتا گیا کہتا گیا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، مگر یاد کرو، یاد رکھو کہ میرے بعد بھی ایک آخری نبی آئے گا، اس کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمان میں احمد ہوگا۔ وہ نبی ہے کہ جس نبی کی نبوت کے صدقے، جس نبی کے ہونے کے صدقے ہمیں بھی نبوت عطا ہوئی ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کے پاس ان کی امتیں جب آئیں گی، ہر نبی کہے گا آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، مگر یہ نبی آخر الزمان وہ نبی ہے۔ ارے قیامت کے دن جب لوگ اس کے پاس جائیں گے تو کہے گا ہاں تم درست آئے ہو، اللہ نے مجھے اپنی امت اور تمہاری امتوں، نبیوں کی امتوں کی شفاعت کے لیے ہی تو پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ وہ نبی ہے۔ ارے دنیا کے اندر کسی شخص کو بھی، کسی نبی کو بھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ارے انبیاء آتے گئے اور ہر نبی خواہش کرتا گیا۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کا قرآن میں ذکر ہے، وہ جب کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، مولا تیری آواز میں اتنی اپنائیت ہے، اتنا حسن ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ ربی ارینی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ موسیٰ باقی ہر نبی خواہش کرتا گیا، کسی کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوئی۔ ایک نبی آئے گا، ارے ابھی اس کی خواہش اس کی زبان سے ادا بھی نہ ہوگی، ارے ابھی تو وہ خواہش اس کی زبان پر آئے گی نہیں، اور میں اس کی اس خواہش کو، دیدار الہی کو قبول کر دوں گا، اور میں اس کو ایک رات عطا کروں گا، معراج کی رات۔ اس رات میں جبرائیل امین کو بھیجوں گا کہ وہ مصطفیٰ کو شہر مکہ سے لے جائے اور میری بارگاہ میں کعبہ قوسین کی بلندیوں پر لے آئے، اور میں سارے پردوں کو ہٹا کر مصطفیٰ کو اپنا دیدار کرا دوں گا۔ اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ یہ تو اس مصطفیٰ کی بات ہے۔ اب لوگوں سنو، قرآن میں اللہ نے مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیسے کیا؟ باقیوں کے تذکرے ہوتے گئے، ہر نبی کی ولادت کا ذکر جب آیا تو اس میں احوال کا ذکر کیا، اس میں واقعات کا ذکر کیا، مگر جب آقا کی ولادت کی بات آتی ہے، اٹھائیے قرآن کو، جہاں ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہے وہاں نہ صرف آقا کی ولادت بلکہ آقا کی شان کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی رفعت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا لوگو
بے شک تحقیق تم پر میں نے بہت عظیم احسان کیا. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. کیا؟ اس بعث فیہم رسولا کہ تمہارے اندر میں نے اپنے مصطفیٰ کو بھیج دیا. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, بے شمار نعمتیں, مگر اس کی ذات ہے, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہے, وہ معبود ہے, ہم عبد ہے. مگر کبھی بھی اس نے کسی نعمت کو دیتے ہوئے احسان نہیں جتلایا. آپ کو اس نے عزت دی, آپ کو یہاں لے کر آیا, آپ کو والدین دی, الغرض ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی, مگر کیا اللہ رب العزت نے کبھی احسان جتلایا؟ حتیٰ کہ پچھلے انبیاء بھی آئے ان کی امتوں کی طرف. اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا کہ وہ تھے, یہ تو وہ ذاتیں تھیں جنہوں نے انہیں توحید کی طرف لے آئے, اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنیوں سے آشنا کروایا. مگر باوجود اس کے اللہ رب العزت نے, وہ چونکہ رب ہے, خالق ہے, اس نے کبھی احسان نہیں جتلایا. اس لیے کہ احسان نہیں جتلایا جاتا. جو شخص احسان کر کے احسان جتلائے یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ بات ایسی ہے کہ جو کسی کو زیب نہیں دیتی. اللہ رب العزت کی ذات کی طرف آئے, وہ خالق کائنات ہے, اس کے لیے کوئی قوانین نہیں, اس کی منشا ہے جیسے چاہے وہ لوگوں سے ہم کلام ہو. مگر اگر وہ ہم کلام اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم نہیں ہوتے, اور اگر وہ ہم کلام اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ پہلے نہیں ہوا تھا, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس ٹاپک پر بات کر رہا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. بولیے کبھی اللہ رب العزت نے احسان جتایا؟ بولیے نہیں, کبھی بھی نہیں جتایا. مگر دوستوں پڑھیے قرآن کو, یہی قرآن ہے, سورۃ البقرہ ہے, آیت نمبر 151 ہے. جب اپنے مصطفیٰ کی باری آتی ہے اور مصطفیٰ کو لوگوں کی طرف بھیجنے کی باری آتی ہے, فرمایا لوگوں ہر نعمت کو دے کر احسان نہیں جتلایا, مگر اب جو نعمت دے رہا ہوں وہ اتنی عظیم ہے کہ مجھے کہنے دو لقد من اللہ, لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. بہت بڑا احسان کیا, کہنے دو میں نے بہت بڑا احسان کیا کہ تم میں نے اپنے محمد عربی کو بھیج دیا, اپنے مصطفیٰ کو بھیج دیا. تو دیکھا آپ نے جب باقی انبیاء کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ان کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے, ان کی شان کو بیان نہیں کیا جاتا, ان کی رفعت کا ذکر نہیں ہوتا, ان کی عظمت کا ذکر نہیں ہوتا. مگر جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر بھی ہوتا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کا ذکر بھی ہوتا ہے, مصطفیٰ کی شان کا ذکر بھی ہوتا ہے. اب دوسری آیت, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے تو آپ کے شہر میں تشریف لائے, شہر بولیے نا, شہر مکہ میں. بھئی اس میں کوئی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے, آپ لوگ بول نہیں رہے, کس شہر میں آئے؟ شہر مکہ میں آئے. اس شہر مکہ میں آقا آئے, ہر نبی اپنے اپنے شہر میں آتا گیا. اللہ رب العزت نے اب اس ولادت کا جب ذکر شہر مکہ کی مناسبت سے کیا تو آقا کی عظمت کا اظہار کیسے کیا, آقا کی رفعت کا اظہار کیسے کیا, آقا کی شان کا اظہار کیسے کیا. فرمایا لوگوں میں نے تمام شہر دنیا میں پیدا کیے, تخلیق میں نے کیے, مگر میں کسی شہر کی قسم نہیں اٹھاتا. ہاں ایک شہر ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. ایک شہر ہے, اس شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں. مولا کیوں قسم اٹھاتا ہے, مولا کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا لوگوں شاید کوئی یہ سمجھے کہ میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس میں میرا حج ہوتا ہے, اس میں میرا گھر ہے, بیت اللہ ہے, اس میں صفا مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں, اس میں حجر اسود ہے, اس میں مقام ابراہیم ہے, اس میں غار ہرا ہے. فرمایا نہیں لوگوں, میں رب ہو کر نہ اپنے گھر کی وجہ سے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں, نہ حجر اسود کی وجہ سے اٹھاتا ہوں, نہ کسی اور وجہ سے اٹھاتا ہوں. اگر کوئی سبب ہے, وجہ ہے, تو فقط یہ ہے, ارے یہ وہ شہر ہے جہاں میرا مصطفیٰ پیدا ہوا تھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, یہ وہ شہر ہے. ارے شہر تو سارے شہر میں نے ہی بنائے ہیں,
मैंने ही तख्लीक की है, मगर ये वो शहर है अरे जिसकी अजमत का आलम ये है कि इसमें मेरा मुस्तफा पैदा हुआ था, मेरा मुस्तफा आया था। तो देखा आपने यहां आका की विलादत का सिर्फ जिक्र नहीं फरमाया, मगर आका अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र के साथ उसके साथ आका की अजमत का बयान फरमाया और फरमाया लोगों मेरे मुस्तफा की अजमत की तो क्या कहना, क्या बात, अरे मेरे मुस्तफा जिस शहर में पैदा हो जाते हैं मैं उसकी अजमतों को भी बयान कर रहा हूं, मैं तो उसकी अजमतों को बयान कर रहा हूं, मुस्तफा की तो क्या बात। आका को जब भेजा फिर फरमाया, अब देखिए एक और आयत करीमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब हुजूर अलैहिस्सलाम जो है अपना आना और अपना तशरीफ लाना उसको बयान फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह हुक्म देता है महबूब आप फरमाएं इनको कि आप क्यों आए हैं, आपका आना क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ये लफ्ज कुल आया है, मतलब कि महबूब फरमा दे या अय्युहन नास, ए बनी नो इंसान, ए कायनात इंसानियत, क्या इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हर नबी आता गया, हर नबी के आना उसका जिक्र हुआ। मुस्तफा जब अपना जिक्र बयान करते हैं फरमाते हैं लोगों इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अरे मेरा आना तो ये है कि मैं न सिर्फ तुम्हारे लिए ए अरब के लोग इंसानियत तुम सारों के लिए रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। हर नबी अपना आना बयान फरमाता, मगर आका का कुर्बान जाए जब आका अपना आना फरमाते हैं तो फरमाते हैं लोगों मेरा आना भी बेमिसाल है जिस तरह मैं बेमिसाल हूं। हर नबी एक खित्ते के लिए आया, एक खास इलाके के लिए आया, मगर मैं जिस तरह रब ने मुझे बेमिसाल बनाया है इसी तरह मेरा भेजना भी बेमिसाल है। जब अल्लाह ने मुझे बनाया तो वो बेमिसाल बनाया, जब भेजा वो बेमिसाल भेजा। अब मैं बताता हूं हर नबी अपने खित्ते के लिए आया, एक मखसूस कौम के लिए आया, मगर मेरा आना लोगों तुम सब के लिए है, मैं तो सब के लिए रसूल बनकर आया हूं। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की जात है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब देखिए हर नबी का आना था, हर रसूल का आना था, मगर जब मुस्तफा के आने की बात की, हुजूर के दुनिया में आने की बात की, फरमाया लोगों याद रखो ये वो शख्स है, जात है, अपनी शानों में भी बेमिसाल है, अपनी रिफत में भी बेमिसाल है, अरे अपनी अजमतों में भी बेमिसाल है, इसलिए कि ये वो जात है हमने इसे फकत रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, अरे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो आपने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम का जो आना है जब अल्लाह उसको बयान फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां भी अपने तरीका उसलूब जो है तरीक जो है उसको बदल देता है। और आका अलैहिस्सलाम की जात यहां मैं ये भी अर्ज कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मुकाम अता किया, अब कुरान मजीद की इतनी आयत हमने पढ़ दी, सिर्फ इस कुरान पर जरा तवज्जो दें।